حج میں ان کیس اگر کسی بھی حاجی کی طبیعت خراب ہو جاتی، ایون وہاں پہ ECG یا ایکس رے وغیرہ جو بھی ٹیسٹ وغیرہ وہ بھی وہاں پہ فری آف کاسٹ کیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم یار، آج وہ بھائی پوچھ رہے تھے کہ جو حج کے اوپر جاتے ہیں تو ان کے لیے میڈیکل وغیرہ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ نارمل آپ عمرے میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی تو آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ وغیرہ وہاں پہ کرنا پڑتی ہے۔ لیکن حج میں جو ہے اس کے اپوزٹ ہے۔ حج میں ان کیس اگر کسی بھی حاجی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس کا جو کارڈ بنا ہوا ہے وہ کارڈ لے کے تو نیچے جو ریسیپشن پہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اس کو انفارم کر دے، یا سیدھا ڈائریکٹ جو ہے وہ پاکستان میڈیکل ہاسپٹل جو ہے عزیزیہ میں وہاں پہ چلا جائے۔ وہاں پہ جب جائیں گے تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کاؤنٹر کے اوپر اپنا وہ کارڈ وغیرہ دکھائیں اور اس کے اوپر ان کی رجسٹریشن کی جائے گی، اور ایٹ اے ٹائم کوئی 6 سے 7 ڈاکٹر جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو آپ کا متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا ڈاکٹر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس ریفر کر دیں گے، وہ آپ کا پراپر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ کر کے میڈیسن وغیرہ آپ کو لکھ کے دیں گے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ میڈیکل اسٹور بنا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کو جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے آپ کی میڈیسن وغیرہ آپ کو فری پرووائڈ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دوبارہ روٹین چیک اپ کے لیے دوبارہ پھر جانا چاہتے ہیں تو سیم یہی طریقہ کار ہے، اس میں آپ سے کسی قسم کے کوئی چارجز وغیرہ نہیں لیے جائیں گے۔ ایون وہاں پہ ECG یا ایکس رے وغیرہ جو بھی چھوٹے وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ وہ بھی وہاں پہ کیے جاتے ہیں فری آف کاسٹ، ٹوٹل یہ سارا کچھ فری آف کاسٹ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، جیسے نارمل جو ہے وہ کیا لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی اپنے والدین کو جو ہے وہ حج کے لیے بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ اوور ایج میں چلے جاتے ہیں، ان کیس وہاں پہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ حج نہیں کر سکتے، تو اب کیا اس کا طریقہ کار ہوگا۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 1-2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ہی جو ہے وہ ہاسپٹل جا کے تو آپ ان کا جو ہے وہ نام وغیرہ وہاں پہ درج کروا دیں، ٹھیک ہے۔ کنڈیشن کے لحاظ سے انہیں بتائیں کہ یار ان کی کنڈیشن جو ہے اس ٹائم اسٹیبل نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ حج نہیں کر سکتے اس ٹائم۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا، ان کو جو ہے وہ ایمبولینس میں ہی آپ کو عرفات میں لے کے جائیں گے، جو فرض رکن ہے وہ آپ کے پورے کروائیں گے، اور عرفات سے جو ہے وہ آپ کو مزدلفہ میں لے آئیں گے۔ مزدلفہ میں قیام کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو واپس مینا یا عزیزیہ میں جو ہوٹل ہے وہاں پہ آپ کو واپس لے آئیں گے۔ اب اس صورت میں جو کینکری ہیں وہ آپ کسی کے بھی ذمہ لگا دیں، ان کا کوئی بیٹا وغیرہ ہے یا کوئی بھتیجی وغیرہ کوئی بھی ہے، آپ ان کے ذمہ لگا دیں کہ یہ جو اگلے 3 دن کی کینکری ہیں وہ آپ لوگ مار دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کے لیے بھی آپ کے لیے آسانی ہے، آپ 3 دن میں جب مرضی طواف زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ٹائم لمٹ بھی نہیں ہے کہ دن میں جانا ہے، رات میں جانا ہے، دوپہر میں جانا ہے۔ طواف زیارت کے لیے جو ہے وہ آپ کو ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی، نہ پرائیویٹ والے دیتے ہیں اور نہ ہی گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے آپ پرائیویٹ ٹیکسی ہی کروا کے جاتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ 3 یا 4 لوگ مل کے تو پھر ٹیکسی کروا لیں، اس میں یہ ہوگا کہ رینٹ جو ہے وہ شیئر ہو جائے گا۔ نارمل جو ہے ٹیکسی اگر عزیزیہ سے وہاں پہ جاتی ہے مکہ حرم کے پاس تو کوئی 50 ریال یا 30 ریال جہاں پہ بھی بات بنتی ہے وہ اتنے میں ہو جاتی ہے۔ لیکن یہی جو ہے اب مینا سے اگر آپ کہیں گے یار عزیزیہ آنا ہے، یا عزیزیہ سے آپ نے حرم جانا ہے، یا مینا سے آپ نے حرم جانا ہے، تو اس دن جو ہے وہ آپ سے 400-500 ریال لے لیں گے۔ تو اگر آپ کوئی 4-5 لوگ ہوں گے تو پھر یہی ہے کہ 100 سب میں ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ تو بہترین حل ہے کہ آپ شیئرنگ میں ہی ٹیکسی لے کے جائیں۔ اور یہ جو ویڈیو تھی یہ بزرگ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہی طبی سہولیات کے لحاظ سے تھی، میڈیکل وغیرہ کس طرح فری ہوتا ہے، کیا اس کا پروسیجر وغیرہ۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی آپ کو مزید ویڈیو جو ہیں ملتی رہیں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور چینل کو فالو کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔